إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجل للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك والصيام جنة فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم رواہ البخاری و مسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے آج دوسرا روزہ رکھا ہے۔
اور یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ اس میں ہم آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ایک حدیث قدسی بیان کی ہے اس کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ارشاد باری تعالی، کیا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، مخلص بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کی تابعداری فرما برداری کرنے والے، اس کی نافرمانی سے بچنے والے، گناہوں سے بچنے والے، نیکیاں کرنے والے۔ یہ تقویٰ کے مختلف معانی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان روزوں کی فرضیت کی بنا پر ہمیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کی نیکی اسے اس کا بدلہ 10 گنا ملتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالی 10 گنا سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھاتا ہے۔ یہ جو ہمارے ہاں ایک مانگنے والے یا مختلف لوگ بیان کرتے ہیں دا دنیا 70 آخرت، یہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دا دنیا 100 آخرت، یہ بات رسول اللہ کی اس حدیث سے بھی ثابت ہے، قرآن مجید سے بھی ثابت ہے، اور مختلف مقامات پر اللہ نے اس کو بیان کیا۔ 700 تک بڑھا کر کے اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کیا ہے، اور اس حدیث میں بھی یہ بات بیان ہوئی ہے۔ لیکن اس سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مزید کسی شخص کے لیے اجر و ثواب بڑھاتا ہے تو پھر اس کے متعلق خبر نہیں تھی کہ وہ کس قدر بڑھایا جاتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں ایک اضافی فائدہ ہے جو کسی اور حدیث میں یا کسی اور عمل کے متعلق بیان نہیں ہوا۔ فرمایا قال اللہ تعالی الا الصوم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ روزہ اس کو 700 گنا تک نہیں بڑھایا جاتا، بلکہ اس کے لیے کیا فرمایا؟ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ عطا کروں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کتنا بدلہ عطا کرے گا یہ فرشتوں کو بھی نہیں بتایا، یہ احاطہ تحریر میں بات نہیں آئی، مخلوق میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا کیا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ یدعو شہوتہ وطعامہ من اجلی، کہ میری وجہ سے یہ شخص اپنی نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے اور کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی، فرحت عند فطرہ، ایک تو روزہ افطار کرتے وقت، بطور خاص جب شدید گرمی کا موسم ہوتا ہے، دن لمبے ہوتے ہیں، انسان تھکا ماندہ ہوتا ہے، پیاس اور بھوک سے نڈھال ہو رہا ہوتا ہے، پانی کی اور کھانے کی
اشد ضرورت محسوس کرتا ہے اس وقت جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں پر، تو اسے ایک خاص قسم کا لطف حاصل ہوتا ہے، وہ ناقابل بیان ہے۔ منظر کشی ہو سکتی ہے، لیکن جو انسان کو خود اس کی لذت اور فرحت ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، اور دوسری خوشی اس روزے دار کو جب اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہو، بڑا ہی کوئی قریبی دوست یا عزیز سال ہا سال تک دوسرے ملک میں رہا یا ملک میں رہتے ہوئے کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، مدت بعد ملاقات ہوتی ہے، جب آپس میں دونوں احباب بیٹھتے ہیں تو جو ان کی محبت کا انداز ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ایک نقشہ سامنے آتا ہے کہ انسان کو کیسی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ کھانا پینا بھول جاتے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سناؤ یار پچھلی بات، پھر کیسے رہا، بڑی دیر بعد ملاقات ہوئی ہے، بڑی خوشی ہوتی۔ جس آدمی کی اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ یہاں پہ ایک ایمان افروز واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ خلیفہ معتصم باللہ نے فلسفہ، منطق، علم کلام سے متاثر ہو کر کے کہہ دیا کہ قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا۔ علماء، محدثین، اہل علم سب اس بات کے قائل تھے، معترف تھے، قرآن بھی اس کو بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح احادیث موجود ہے۔ یومئذ الی ربها ناظرہ، قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ اس کا منکر تھا، تعویلات اور عقل کے چکر میں پڑ گیا۔ اس موقع پر امام احمد بن نصر رحمہ اللہ، انہوں نے بڑا زبردست خطبہ دیا کہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ جب گھر پہنچے تو پولیس آ گئی کہ آؤ جی۔ امام صاحب واش روم میں چلے گئے، بیوی نے کہا خطبہ دھواں دار دیا ہے، اب ڈر کر کے واش روم میں داخل ہو گئے، جاؤ مقابلہ کرو، سامنا کرو۔ امام صاحب نے غسل کیا، غسل کر کے کفن پہنا، دو چادریں سفید پہن کر کے پوری تیاری کر کے گئے کہ جان چلی جائے گی کوئی پرواہ نہیں۔ جب خلیفہ کے دربار میں پیش کیا گیا، ان سے پوچھا گیا آپ نے یہ خطبہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، رویت باری تعالیٰ ہوگی۔ فرمانے لگے کہ میں نے یہ بات نہیں کی۔ تمام حاضرین، تمام ادارے پریشان کہ خطبہ دے کے آئے ہیں اور اب یہاں آ کر کے مکر رہے ہیں اور کفن بھی پہنا ہو۔ کہا تو نے کیا کہا؟ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے خطبہ میں یہ بات بیان کی ہے کہ مومنین کو، ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، دوسرے لوگوں کو نہیں ہوگا۔ یہ اتنی زبردست ہٹ لگائی امام صاحب نے، ایسی امام صاحب نے چوٹ اور ضرب لگائی کہ خلیفہ غصے میں آ کر کے تلوار پکڑتا ہے اور زور سے ان کے سر پر تلوار مارتا ہے، دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے ہمارے آبا و اجداد، لاؤ ان کی مثال دنیا میں ہے تو پیش کرو۔ آج تو سارے بکاؤ مال بنے ہوئے، الا ماشاء اللہ الا من رحم ربی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ ان لوگوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اور اس امام صاحب جس نے اس بات پر جان قربان کی ہے، جب ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوگی، رویت ہوگی،
دیدار ہوگا تو ان کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، اس کو بیان کیا جا سکتا ہے؟ اس کا میں اور آپ ادراک کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے بھائیو۔ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر جان قربان کی اور تیار ہو کر کے گئے کہ جان قربان کرنی ہے، جان قربان کر دی، اللہ اکبر۔ فرمایا ولا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بدبو، اور پیٹ خالی رہتا ہے نا تو شام کے وقت جو سانس کے ساتھ گفتگو کرنے کے ساتھ بو آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کستوری سے بھی زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہے، ہمارے سامنے کوئی آدمی منہ کھول کر کے گفتگو کرے تو ہمیں بو آئے تو ہم منہ پیچھے کرتے ہیں، اللہ کے نزدیک اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا والصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَصْخَبْ، کہ تم میں سے اگر کوئی شخص کسی دن روزہ رکھتا ہے تو نہ وہ بےہودہ گوئی کرے، فحش کلامی کرے، اور نہ ہی روزہ رکھ کر کے شور و غوغا کرے، چیخے چلائے۔ یہ ویسے ہی انسان کے وقار کے منافی بات ہے، چیخ چیخ کے بات کرنا، شور مچانا، یہ ناپسندیدہ فعل ہے۔ تو روزے کی حالت میں تو بلا اولا ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ روزے دار کا جو مرتبہ مقام ہے اس کے یہ منافی ہے، جو اس کی شان بیان ہو رہی ہے اس کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ پھر فرمایا کہ پھر اگر کوئی آدمی اس کو گالی دیتا ہے یا اس کے ساتھ لڑائی کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ کہے انی امرؤ صائم، کہ بھئی میں روزے دار ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ہم اس حدیث کی روشنی میں یہ بات عرض کرنا چاہیں گے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دیا کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے، تو یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ روزہ ہمیں صبر کا درس دیتا ہے کہ ہم صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے، نفسانی خواہشات سے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، اور یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ صبر اس کی 3 اقسام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر، دوسری قسم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء پر صبر، محارم پر، اور تیسری کہ اللہ نے جو تکلیف مقدر میں کی ہے اس پر صبر کر۔ یہ تینوں اقسام روزے میں پائی جاتی ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، اس کی نافرمانی نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی اطاعت پہ جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے۔ اسی طرح سے حرام کا ارتکاب نہیں کرتا، وہ جانتا ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا پینا حرام ہے، بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلقات قائم کرنا حرام ہے، اور پھر وہ
جو اس سلسلہ میں اسے تکلیف پہنچتی ہے اس پر بھی صبر کرتا ہے۔ اب یہ صبر کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا انعام ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی ہے؟ فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے ملے گا، اس کا کوئی اعداد و شمار نہیں۔ ایک میرا اور آپ کا بغیر حساب، ہماری سوچ ایک حد تک جا کر کے ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بغیر حساب کے کہہ رہا ہے وہ کیا ہوگا، اس کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے؟ نہیں پہنچ سکتی۔ تو یہ روزے دار کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا۔ اسی لیے امام سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ضمن میں کہ قیامت کے روز حساب ہوگا۔ اگر انسان نے کوئی ظلم اور زیادتی کی ہوگی تو اس کے بدلے میں اس کی نیکیاں تقسیم کی جائیں گی، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں سے کوئی نیکی تقسیم نہیں ہوگی۔ روزے کا پورا پورا اجر و ثواب محفوظ رہے گا۔ اس پر حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں یہ بات ذکر کی اور فرماتے ہیں کہ بھئی روزہ کیسے محفوظ رہے گا، کہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا اتدرون من المفلس، تم جانتے ہو کہ مفلس آدمی کون؟ صحابہ نے کہا قالو المفلس من لا درہم لہ ولا متاع، اور مفلس آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی پائی پیسہ نہیں ہے، کوئی دنیاوی ساز و سامان نہیں ہے، یہ مفلس ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویاتی وقد شتم هذا قذف هذا واکل مال هذا وسفک دم هذا وضرب هذا، کہ وہ روزے لے کے آئے گا، نمازیں لے کے آئے گا، زکوٰۃ لے کے آئے گا، دوسرے تیسرے تمام نیکی کے کام کر کے نیکیوں کے انبار لے کے آئے گا، لیکن حقداران آ جائیں گے۔ یہ لمحہ فکریہ ہے میرے اور آپ کے لیے، سوچنے اور غور کرنے کی بات۔ ظالموں کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ فرمایا کہ حقداران آ جائیں گے، مظلوم آئیں گے، وہ کہیں گے کہ اس نے گالی دی، دوسرا آئے گا اس نے مجھ پہ بہتان لگایا تھا، زنا کا الزام لگایا تھا، اور کوئی آئے گا کہ اس نے میرا مال کھایا، میری زمین پہ قبضہ کیا، دکان پہ قبضہ کیا، مال پہ قبضہ کیا۔ کوئی کہے گا کہ اس نے میرا خون بہایا، مجھے قتل کیا۔ کوئی کہے گا اس نے مجھے تشدد کر کے میرے سے بہت ساری غلط باتیں منوا لی، لکھوا لی، سائن کروا لیے۔ یہ سب لوگ اپنے اپنے مطالبات رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اس کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔
فَإِنْ فُنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، قبل ان يقضى علیہ ان يقضى ما علیہ اخذ من خطاياهم فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، نیکیاں تو تقسیم ہو گئی اور حق لینے والے ابھی باقی ہیں، پھر ان حقدار لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں جمع ہونے شروع ہو جائیں، یہاں تک کہ وہ لوگوں گناہ اپنے سر پر لے کر کے جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اب ذرا دیکھیے کہ ایک طرف یہ بات کہی گئی کہ روزے کا جو ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود دے گا، اور امام سفیان بن عیینہ جو امام بخاری کے دادا استاد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ روزے کے اجر میں کمی نہیں ہوگی۔ اس سلسلہ میں مسند احمد اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ عَمَلٍ کفارۃ، ہر عمل جو ہے وہ کفارہ کے طور پر تقسیم ہو جائے گا، اس کا بدلہ ہو جائے گا، الا الصوم، سوائے روزے کے، کہ اللہ نے خود فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، تمام نیکیاں اس کی ختم ہو جائیں گی، اس کے باوجود اس کی روزے کی جو نیکی ہے، اجر و ثواب ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، تو اس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، نہ وہ کفارے میں دیا جائے گا، باقی نیکیاں سب ختم ہو جائیں۔ تو اس اعتبار سے آج ذرا غور کریں کہ یہ روزہ کتنی عظیم عبادت ہے، اور یہ بات بھی سوچنے اور غور کرنے کی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ یہ روزہ واحد ایک ایسی عبادت ہے کہ جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں ریاکاری نہیں ہوتی، کسی کو یہ بات معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ روزہ دار ہے یا روزہ خور ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ افطاری کے پروگرام ہوتے ہیں، تو جو افطاریوں کے پروگرام ہوتے ہیں بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ان میں سے اکثر کون ہوتے ہیں؟ روزہ خور ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردہ پوشی کی۔ اہل علم لکھتے ہیں یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جو غیر اللہ کے لیے نہیں کی جاتی۔ انسان جس کو اللہ کے علاوہ مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا سمجھتا ہے، یا بتوں کو سجدہ کرتا ہے جیسا کہ ہندو ہے، یا ان کے نام کی نظر نیاز دیتا ہے، دیگر شرک اور کفر کے کام کرتا ہے، دیگر عبادات غیر اللہ کے نام پر ہوتی ہیں، لیکن آج تک ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ کسی شخص نے غیر اللہ کے لیے روزہ رکھا۔ اللہ کی بات کتنی حق اور سچ ہے، کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے، یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مشرک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے نام پر روزہ نہیں رکھتا۔ اس عبادت کی یہ خصوصیت ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ ذرا دیکھیں کہ بعض عبادات ایسی ہیں کہ ان میں انسان بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے لیتا ہے یا شریعت حرام قرار دیتی ہے، لیکن روزے کا اور اس کا تقابل نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیں کہ انسان جب احرام باندھتا ہے تو اس کے اوپر جمع کرنا
جماع سے متعلق باتیں کرنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا، ایسے سارے کام ممنوع اور حرام ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ ایک ایسے وقت اور پیریڈ سے گزر رہا ہوتا ہے کہ اس پر کھانا پینا ممنوع نہیں ہوتا، کھانے پینے کی اس کو اجازت ہوتی ہے حالت احرام میں، کوئی ممانعت نہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حالت نماز میں جب انسان اللہ اکبر کہتا ہے، نماز کے علاوہ تمام کام اس پر حرام ہو گئے، نماز کے علاوہ۔ لیکن یہ پیریڈ کتنا ہے؟ یہ مختصر پیریڈ ہے، باوجود اس کے کہ انسان فرضی نماز ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب فجر کی نماز بڑی لمبی بھی پڑھا دے تو کتنی ہوگی؟ 20 منٹ کی ہو جائے گی، 25 منٹ کی ہو جائے گی۔ ہمارے استاد محترم جمعہ کے دن فجر کی نماز 25 منٹ کی پڑھایا کرتے تھے۔ مراد میری مولانا محمد عبداللہ اصغر صاحب حافظہ اللہ۔ تو آدھا گھنٹہ لگا لیں، آدھا گھنٹہ تک اس کو نماز میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو نماز کے منافی ہے۔ لیکن روزے کا معاملہ تو بھائی پورا دن ہے، صبح سے لے کر کے طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور پھر ان دنوں میں بطور خاص کہ جب روزہ 17 گھنٹوں کا ہو جاتا ہے اور شدید گرم موسم ہوتا ہے، تو ایسے حالات میں انسان تمام نفسانی خواہشات سے، کھانے پینے سے کس کے لیے باز رہتا ہے؟ اللہ۔ تو میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، چیلنج ہے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ بات کبھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ آپ سردی کا موسم ہو، چھوٹے دن ہوں، بالکل سب سے چھوٹا دن 22 دسمبر کو ہوتا ہے یا 25 کو، آپ اس دن 8 بجے بھرپور کھانا کھائیں، پائے کھائیں، لسی پیئیں، چائے پیئیں، حلوہ پوری کھائیں، جو بھی بھرپور آپ کھانا کھانا چاہتے ہیں وہ کھانا کھائیں، اور نیت یہ کر لیں کہ آج میں نے شام تک کچھ نہیں کھانا پینا۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ صبر کر پائیں گے؟ رک پائیں گے؟ آپ 2 گھنٹے بعد مجبور اور بے بس ہو جائیں گے کہ پانی پیئیں۔ یہ ہمارا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے۔ اور اس کے برعکس آپ فجر کی اذان سے پہلے بہت زیادہ بھرپور کھانا نہیں کھاتے، جتنی حاجت ہوتی ہے وہ کھاتے، اور کھانے کے بعد شام تک آپ کھانے پینے سے باز رہتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے آپ شام تک کھانے پینے سے باز رہتے؟ سب سے پہلی چیز کہ جس کے لیے روزہ رکھا ہے وہ اس بات کی توفیق عطا کرتا ہے، وہ ہمت، قوت اور طاقت عطا کرتا ہے۔ کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور نبھا لیتے ہیں، کتنے ایسے بزرگ ہیں 80 سال 90 سال کے، وہ چل پھر نہیں سکتے، وہ روزہ نبھا لیتے۔ میں نے رات ہی اپنے استاد محترم سے پوچھا، 86 سال سے اوپر عمر ہے، اب چلنے پھرنے سے معذور ہیں۔ میں نے پوچھا کہ روزہ رکھا؟ جی ہاں روزہ رکھا۔ وہ کون یہ ہمت اور طاقت عطا کرتا ہے؟ وہ کیوں کر یہ ہمت اور طاقت عطا ہوتی ہے؟ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی ہے، ہم نے کبھی غور کیا ہوتا یہ بات ہمیں بخوبی سمجھ آ جاتی۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کن کو مخاطب کیا اور کن کو یہ بات کہی ہے؟ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ روزے فرض کیے گئے، لعلکم تتقون۔ یہ وہ روزوں کی فرضیت ایمان والوں پر ہے، بے ایمانوں پر نہیں ہے۔ بے ایمان تو روزہ رکھ کے نبھا ہی نہیں سکتا۔ اور آپ نے یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ ایسے بے ایمان روزہ رکھنے والے
جو حلال حرام کی تمیز نہیں کرتے، جو اس عبادت کو نہیں سمجھتے، انہوں نے فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے، گھر والوں کو بتانے کے لیے روزہ رکھا ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے سارا دن سوئے رہتے ہیں، یا سارا دن پھر ڈرامے، فلمیں اور گانے سنتے رہتے ہیں، دل لگانے کے لیے، وقت پورا کرنے کے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آپ اور میرے سامنے، ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا چیز انسان کو قائم رکھتی ہے؟ ایمان باللہ، اللہ پر ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے تو وہی مجھے اس کا اجر و ثواب عطا کرے گا۔ وہ کھاتا پیتا نہیں ہے، باوجود اس کے کہ ضرورت محسوس کرتا ہے، شدید پیاس اور بھوک، لیکن کھانے پینے کے قریب نہیں جاتا۔ کیوں؟ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ پر ناراض ہو جائے گا، اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ تکلیف برداشت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اسے یہ ہمت، قوت، طاقت حاصل ہوتی ہے کہ وہ صبح سے شام تک بآسانی یہ روزہ پورا کر لیتا، نبھا لیتا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا آئیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ فرماتا الصیام جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ روزہ کس چیز سے ڈھال ہے؟ برائیوں سے، گناہوں سے، اللہ کی نافرمانی سے۔ یہ روزہ ڈھال ہے، اور یہ ڈھال کا کام دیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد انسان بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، لیکن کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو سوائے بھوک کے، پیاس کے کچھ بھی ان کو حاصل نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو راتوں کو قیام کرتے ہیں، ان کو سوائے نیند برباد کرنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، کتنے روزے دار ہیں کہ جن کو بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور رب قائم لیس لہ من قیامہ الا السحر، کتنے رات کو ایسے قیام کرنے والے لوگ ہیں جن کو سوائے بیداری کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ جبکہ روزہ اتنی عظیم عبادت ہے، اور صرف اللہ کے لیے ہم نے روزہ سمجھا ہے کہ شاید بھوکے رہنا اور نفسانی خواہش سے باز رہنا یہی روزہ ہے، جبکہ آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہر عضو روزہ رکھتا ہے، ہر عضو کا روزہ ہے۔ آنکھوں کا روزہ ہے، اور زبان کا روزہ ہے، جیسا کہ بیان ہوا کہ اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو اس کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرنا یا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، جوابی کاروائی نہیں کرنا۔ ہاتھوں کا بھی روزہ ہے، کن ہاتھوں کے ذریعے سے حرام کام نہیں کرنے، ناجائز کام نہیں کرنے، نہ غلط سائن کرنے ہیں، نہ لکھنا ہے، زبان سے غلط گواہی نہیں دینی، ہاتھوں سے غلط فیصلے نہیں کرنے، ناجائز کام نہیں کرنے، ان ہاتھوں سے رشوت نہیں لینی، سود نہیں لینا، مال حرام نہیں کمانا، کم نہیں تولنا، کم نہیں ماپنا، ان آنکھوں کے ذریعہ سے حرام کا ارتکاب نہیں کرنا، غلط جگہ ان آنکھوں کو استعمال نہیں کرنا۔ کانوں کا بھی روزہ ہے، کوئی ایسی خلاف شرع بات نہیں سننی۔ زبان کا بھی روزہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں کرنا جو اللہ کی ناراضگی کی بات ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کی وفات پر کہا کہ ابراہیم انا بفراقک لمحزونون، ہم تیری جدائی کی وجہ سے غم زدہ ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسا کلمہ نہیں کہیں گے اور ہاتھ سے کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پاؤں کا بھی روزہ ہے، ایسے کسی مقام پر چل کے نہیں جانا جہاں خلاف شرع کام ہو رہے ہیں، ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا، ایسے لوگوں کے ساتھ میل جول اور تعلقات نہیں رکھنے۔ یہ ہر عضو کا روزہ ہے۔ دل کا بھی روزہ ہے، جو سب سے اہم ترین معاملہ ہے، لعلکم تتقون،
اور صحابہ کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ تقوی کی بات ان پہ لازم کر دی. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا یہ اس بات کے سب سے زیادہ حقدار تھے، سب سے زیادہ اس کے اہل تھے. اللہ اکبر. یہ کن کے متعلق؟ صحابہ کے متعلق یہ بات کہی. وہ کلمہ تقوی کیا ہے؟ وہ شہادتین کا اقرار ہے، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار ہے، اس کی گواہی ہے. اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کاربند کر دیا. اب بھی اگر کوئی شخص کہے کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد دین اسلام سے پھر گئے، تو اس کو اپنے دماغ کا علاج کروانا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر اس کلمہ تقوی کو لازم کر دیا. تو اس کلمہ تقوی سے مراد اشہد لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس تقوی سے مراد اخلاص ہے. یہ اخلاص کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ دل میں اخلاص موجود نہیں ہے تو پھر اعمال قبولیت کا درجہ نہیں پا سکتے. اور یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ ریاکاری غیبت سے بڑا جرم ہے، غیبت سے بڑا گناہ ہے. اور یہ بات آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کہ جس میں 3 آدمی شہید، عالم اور سخی، ان کو لایا جائے گا اور ان کے اعمال ضائع و برباد ہو جائیں گے کہ انہوں نے یہ کام ریاکاری کے لیے کی، دکھاوے کے لیے، ناموری اور شہرت کے لیے کیے ہوں گے. اس لیے ان کے یہ عظیم اعمال ضائع و باطل ہو جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیے جائیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کہ اس آدمی نے روزے کا کوئی خیال ہی نہیں کیا، اس کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا. جو روزہ ڈیمانڈ کرتا ہے اس کو اس نے چھوڑ دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. کہ جو آدمی جھوٹی بات، جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. تو اب جھوٹی باتیں کرنا، غلط بیانی کرنا، جھوٹ بول کر کے سودا بیچنا، جھوٹی قسمیں کھا کر کے سودا بیچنا، زبان کے ذریعہ سے غلط باتیں کرنا، جو بھی زبان کے گناہ ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ جانتے ہیں، معلوم ہے ساری باتیں آپ. لہذا اس سے بچنا بھی لازم ہے. اگر کوئی زبان کا روزہ نہیں رکھتا تو اس کا بھی روزہ نہیں ہے، عند اللہ مقبول نہیں ہے. اللہ کو ایسے روزے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. اور پھر یہ بات جو بیان کی گئی کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ محبوب ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ شہید آدمی، اس کا خون تو خون ہی ہوگا، رنگ بھی اس کا خون والا ہوگا، لیکن اس میں سے خوشبو کستوری کی آئے گی. یہ شہید کا رتبہ. اور روزے دار کو جو اس کی بدبو ہے وہ اللہ کے نزدیک کستوری سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے. آپ ذرا دیکھیں کہ دونوں کو برابر کھڑا کر دیا، بلکہ روزہ دار جو ہے اس کی فضیلت اور مرتبہ مقام مجاہد سے اس اعتبار سے زیادہ ہے کہ روزہ سب کے نزدیک فرض عین ہے، کوئی اختلاف نہیں، اور اسلام کا 4تھا رکن ہے. جبکہ جہاد فرض کفایہ ہے کہ اگر مسلمانوں کے کچھ لوگ جو مطلوب ہے وہ جا کر کے جہاد کرتے ہیں تو سب مسلمانوں پر جہاد کرنا فرض نہیں رہتا. دونوں میں فرق اس اعتبار سے، یہ روزے دار کا مرتبہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے. اور پھر یہ بات بھی کہ آپ دیکھیں کہ شرف مکان اور شرف زمان. شرف مکان یہ ہے کہ آپ بیت اللہ میں جاتے ہیں، وہاں ایک نماز پڑھیں گے تو کتنا ثواب ملے گا؟ 1 لاکھ کا.
مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں گے تو صحیح حدیث کے مطابق جو بخاری میں موجود ہے 1000 کا ثواب، اور 50,000 والی روایت ضعیف ہے۔ اور شرف زمان، یہ رمضان المبارک کے روزے اور اس مہینہ میں نیکیاں، یا پھر عشرہ ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن، یہ فضیلت اس مہینہ کو، اس عبادت کو، ان دنوں کو حاصل ہے۔ اور اس مہینے کی آخری عشرہ کی وہ 5 راتیں بالخصوص جن میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، تو میرے بھائیو اور دوستو یہ شرف زمان ہے، تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرف زمان کو یوں بیان کیا جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ نے فرمایا إِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً، رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر اجر و ثواب رکھتا ہے، حج کے برابر قرار دیا، یا فرمایا او حجۃ معی، یا میرے ساتھ جیسے حج کیا کسی شخص نے۔ تو یہ شرف زمان ہے ان دنوں میں یہ اعمال کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔